السلام علیکم ناظرین، خبر روز کی پروگرام میں وحید حسین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ 23 مارچ یوم پاکستان کے حوالے سے آج یہ پروگرام آپ کے لیے ترتیب دیا گیا ہے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ 1940 میں ایک قرارداد پاکستان منظور کی گئی تھی اور جس کے نتیجے میں 1947 میں یہ پیارا وطن پاکستان ہمیں ملا۔ یوتھ جو ہے، آج کی جو نوجوان نسل ہے، وہ کیا سوچتی ہے؟ جو پچھلی 6 دہائیوں، تقریباً 7 دہائیاں اب ہونے والی ہیں، اس میں ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا، کہاں ہم نے غلطیاں کی ہیں، اور ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ کس قسم کا پاکستان جو ہے وہ چاہتی ہیں۔ آئی ایم ناٹ ٹاکنگ فرام دا پولیٹیکل پرسپیکٹو آف عمران خان یا PMLN یا باقی جو پارٹیز تھی جنہوں نے 11 مئی 2013 میں جو الیکشنز ہوئے تھے اس کا ایک سلوگن تبدیلی کے نام سے انہوں نے انیشیٹ کیا، بٹ ان اے ریئل سینس آئی ایم سیئنگ دس ود ریفرنس جو اس وقت چیلنجز ہمیں درپیش ہیں، دہشت گردی کے حوالے سے ہوں، اکانومی کے حوالے سے ہوں، انرجی کرائسس ہو، جو ان امپلائمنٹ ہے اس ملک کے اندر، پرائس ہائیک ہے، اس تمام سچویشن کے اندر اگر کوئی نوجوان پاکستان سے یا باہر سے ڈگری لے کے آتا ہے تو اس کو کس قسم کی اپرچونٹیز کی ضرورت ہے، ان تمام ایشوز کے اوپر آج ہم بات کریں گے، احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اسٹوڈیو میں ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب حنان عباسی صاحب، آپ پریزیڈنٹ یوتھ پارلیمنٹ کے، انٹرنیشنل کامن ویلتھ یوتھ ایوارڈ آن ڈیموکریسی اینڈ ہیومن رائٹس بھی آپ نے حاصل کیا، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی۔ میرے بھائی جانب تشریف رکھتی ہیں آسیہ مہر صاحبہ، آپ ممبر ہیں یوتھ پارلیمنٹ کی اور میڈیا سے آپ کا تعلق ہے، پروڈیوسر ہیں آپ کیپٹل ٹی وی میں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں جی۔ اور جناب جبران علی خان صاحب، آپ پاکستان لبریشن موومنٹ، بیسیکلی اس آرگنائزیشن کا مقصد یہ ہے کہ ایک آنیسٹ اور جسٹ میڈیا جو ہے اس کو کس طرح سے اس ملک کے اندر انٹروڈیوس کروایا جا سکتا ہے۔ دے آر ورکنگ آن اس، ان فیکٹ آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں جی۔ عباس صاحب، آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ لیٹ اس ٹاک اباؤٹ دا پازیٹیو تھنگس فرسٹ۔ جب یہ ملک بنا تھا اس وقت کی جو سچویشن ہمارے بزرگ جو ڈپکٹ کرتے ہیں، مطلب ہمارے پاس کامن پین بھی نہیں تھی کہ ہم پیپرز کو جوڑیں، وہ جو ہے نا ہم نے کیا کہتے ہیں درختوں سے کانٹے اتارے اور پیپرز کو جوڑا، اور جو سفر پاکستان نے شروع کیا 14 اگست 1947 اور آج جس جگہ ہم پہنچے ہوئے، واٹس یور اوپینین؟ کیونکہ ہم ہر وقت یہ کہتے ہیں جی ہم نے تو کچھ بھی نہیں اچیو کر سکے، ہم آلویز ٹاک اباؤٹ دا ہاف ایمٹی گلاس۔ یہ سچ ہے کہ رات اندھیری ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے جو آپ بات کر رہے تھے کہ جب ہمیں پیپر پن کی عدم دستیابی کا مسئلہ پیش آیا تو ہم نے کیکر کے کانٹے سے اپنی قومی زندگی کا آغاز کیا، اور پھر ہم کھوٹا کی ایٹمی ریسرچ لیبرٹی تک بھی پہنچ گئے۔ تو صرف ڈیڈیکیشن، کمٹمنٹ اور کچھ آنیسٹ لوگوں کی جو پاکستان کے ساتھ ایک آنرشپ کا کانسیپٹ تھا، اس کے ذریعے وہ سب ممکن ہو سکا۔ اور ہاں کہ میرے وطن میں اندھیری بھی رہتے ہیں اجالوں کے ساتھ، اور جو آدھا گلاس کی جو فلسفی آپ نے جو اپنی پروگرام کی لانچنگ میں کی، بالکل ایسے ہی ہے کہ میں نوجوانوں کو ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ دوستو، ساتھیوں، رات گہری سہی، رات کالی سہی، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ بند آنکھیں کیے، سرد آنسو لیے، جستجو کی ٹھٹھرتی پیٹھ پر لاد کر رنج و غم موت کی راہ پہ ڈال دے لڑکھڑاتی زندگی کے قدم۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ہر معاشرے کے اندر جو ایک عدم مساوات کا اور جو اساس کمتری جو ایک جو استثالی طبقہ ہے، وہ اس کا ایک کانسیپٹ موجود ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے، چینی افیونی قوم کہلاتے تھے، ماؤ سے پہلے افیونی قوم کہلاتے تھے، اور انہیں لوگ کہتے تھے کہ شاید جو ہے یہ کبھی نہیں ابھر سکیں گے، لیکن جب اقبال نے ان کا تجزیہ کیا ابتدائی ابھرنے کا کہ گراں خواب چینی سنبھلنے لگے، امبالا کے چشمے ابھرنے لگے، تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ دنیا میں جو لیڈرلیس اقوام ہیں ان کے اندر ایک لیڈر کی پیدائش ہوتی ہے، تو وہ پھر پاکستانی انفرادی طور پہ دنیا کی بہترین اقوام میں شمار ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں ان کی انفرادی اچیومنٹس کو دیکھیں، دنیا کے بہترین 1,50,000 ڈاکٹرز، انجینئرز، سائنٹسٹ، ینگ لائرز ہم نے پوری دنیا کو پروڈیوس کیے، لیکن ہمارے بیچ میں صرف ادارہ جاتی حوصلہ افزائی نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے یوتھ کو وہ موقع نہیں دیے کہ جو استقامت پاکستان کی سمت لے کے چل سکتے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ بانیان پاکستان کی جو سوچ کا عمل تھا وہ یہ چاہتے تھے کہ پاکستان میں محمود و یاز ایک ہی صف میں کھڑے ہوں اور شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ سے پانی پئیں، لیکن چند لوگوں نے پاکستان کو اپنی ذاتی چراگاہ سمجھے رکھا، جس کی وجہ سے نوجوان نسل کا جو اس وقت کون لوگ ہیں؟ چند لوگ؟ پاکستان کا استثالی اشرافیہ
جو فیملی آف 400 جو 400 لوگوں کا خاندان ہے جو ڈیسیژن میکنگ پروسیس میں اپنے سٹیکس ڈھونڈتا ہے اور ان کا جو سب سے نالائق بیٹا ہوتا ہے وہ پالیٹکس میں دھکیل دیتے ہیں اور باقی جو لیاقت والے بچے ہوتے ہیں ان کو انہوں نے لینگویج بیریئر کے ذریعے جو ہے ان کو جو مقابلے کے امتحانات کی ڈیزائننگ کی ہے وہ اپنی مرضی کی کر رکھی ہے اور خود سارے پولیٹیشینز کو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے ایگزیکٹلی نہیں لیکن زیادہ سارے جو ہیں وہ فارغ ہیں ہرگز نہیں ہے. دیکھیے اچھے لوگ بھی ہیں اچھے لوگ بھی ہیں جو پارلیمنٹ کے اندر لیکن ریسرچ کرنے والے لوگ کی سے ہم نے دیکھنی ہے کہ ہمارے سسٹم کے اندر ان کی سے کیا ہے. اب دیکھیے سسٹم ایک گلاس کی مانند ہے جس کے نیچے سوراخ ہوا ہے, آپ اس کے اندر پائن ایپل جوس بھی اچھا ڈال لیتے ہیں, آپ اس کے اندر جو بھی, لیکن وہ نیچے سے گر رہا ہے. بالکل صحیح ہے. آسیہ آپ کیا کہیں گی the positive side of Pakistan؟ سر پازیٹیو سائڈ اس کے ہم لوگوں کے پاس ڈیفینیٹلی بہت سارے ایسے ینگسٹرز ہیں. 65% اگر آپ کی پاپولیشن یوتھ پہ ہو تو دیٹ مینس کہ آپ کے پاس پروگریس کرنے کے لیے بہت زیادہ آپ کے پاس اپرچونیٹی ہے, لیکن ہم اس کو پازیٹیولی یوٹیلائز نہیں کر رہے. حنان کی جو بات تھی کہ ہم لوگوں کو پازیٹیو فلور نہیں دیا جاتا ہے یا ہمیں فلور آف اپرچونیٹی نہیں دیا جاتا ہے کہ ہم وہاں جا کے یا ہم بھی ان 400 کے باہر ہی 200 لوگ ایسے ہوں جو کہ پازیٹیو پالیسی میکنگ میں کام آئے. جہاں تک آپ پازیٹیو پاکستان کی بات کریں, پاکستان میں نیگیٹو اگر ہماری 65 ایئرس کی ہسٹری نیگیٹو اسپیکٹس پہ ہے تو ہماری 65 ایئرس کی ہسٹری پازیٹیو اسپیکٹس پہ بھی ہے. اگر ہم لوگوں کے پاس پہلے پیپر اور پین نہیں تھا تو آج ہم واحد ایک ایسی ایٹمی قوت ہیں پوری مسلم ممالک میں سے جن کے پاس جو ہم نیوکلیئر اسٹیٹس کے ہولڈرز ہیں. دوسرا یہ کہ ہم لوگوں کی نیگیٹو اسپیکٹ پہ میں کہوں گی پاکستان کے پاس بہت سارے ایسے وسائل ہیں جن کو ہم یوٹیلائز نہیں کرتے. ہم لوگوں نے آج تک وہ چیزیں یوز کی ہیں یا ہم نے صرف اپرچونیٹیز باہر ممالک کے جو ہمیں دی گئی ان کو یوٹیلائز کیا ہے تاکہ وہی جو 400 یا 500 فیملیز ہیں وہ اپنا کام کرتی ہیں اینڈ دین دے جسٹ موو آؤٹ. اب تو یہ myth ختم نہیں ہو رہی آہستہ آہستہ. This myth is diluting with the passage of time. People like you, people like Abbas Saab, people like Jabran, they are coming up. But sir, see, we have to struggle. میری اگر 26 یا 27 ایئرس کی ہوگی تو وہ میری پوری زندگی اسٹرگل پہ مبنی ہے. میں نے یہاں تک پہنچنے کے لیے بہت کچھ کیا ہے. لیکن اگر پھر بھی آپ کسی بھی جابس کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں, اگر ہم کہیں پہ بھی جابس کے لیے جائیں وداؤٹ یہ چیز تو میں ابھی بھی کہہ سکتی ہوں کہ آپ کو کہیں اچھی جاب وداؤٹ سفارش نہیں ملتی ہے. ٹھیک ہے, ایوری ٹائم وی جسٹ گو کہ جی ہمیں ہماری جو اچیومنٹس ہیں اس کی بنیاد پہ کوئی لے لے گا. لیکن یہ تو پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ہے. اٹس ناٹ اونلی ود دی پبلک سیکٹر. پرائیویٹ سیکٹر میں چٹ کا جو کام ہے یہ تو پرائیویٹ سیکٹر میں بھی شروع ہو گیا ہے. لیکن شاید کہیں پہ ابھی اچھے لوگ ہیں کہ ہم کہیں نہ کہیں پہنچے ہوئے ہیں, ورنہ شاید ہم وہاں پہ بھی نہ پہنچ پاتے. the thing is again یہی کہ ہم پرائیویٹ میں ہیں, ہم گورنمنٹ سیکٹر میں نہیں ہیں, اور گورنمنٹ سیکٹر میں آنے کے لیے اگین آپ کو کسی اس فیملی کا چٹ چاہیے ہوگی کہ ہم وہاں تک پہنچ سکیں. اٹس ناٹ لائک کہ میں نے آج تک اپلائی نہیں کیا ہوگا, میں نے بہت جگہ دفعہ کیا گورنمنٹ کے لیے ہی. سو یو ریزڈ اے پوائنٹ دیٹ یعنی یکساں مواقع ملنے چاہیے. بالکل ملنا چاہیے. جتنی بھی ہماری یوتھ ہے اکارڈنگ ٹو دیئر ایجوکیشن کوالیفیکیشن ایز ویل ایز ایبلٹی. سر سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں یا ویسے آپ ریسرچ کر لیں, آپ کو پاکستانی یوتھ ایسے بچے ملیں گے کہ آپ حیران ہوں گے کہ یہ لوگ کیوں کسی سرکل میں نہیں ہیں, کیوں ان کو کسی ایسی جگہ پہ نہیں بٹھایا جاتا ہے کہ یہ لوگ اچھی پروڈکشن اور اچھی صرف اکانومی پالیٹکس ہر لیول پہ ہمارے پاس اچھے لوگ ہیں جو کہ ایسا کام کریٹو کام کرتے ہیں جو باہر اپریشیٹ کیا جاتا ہے. آپ دیکھیں برین ڈرین لاسٹ ایئر بھی ہمارا 50 to 60% تک پہنچا ہوا تھا. آپ اس برین ڈرین کو اپنے لیے کیوں نہیں یوز کریں کہ آپ کی اکانومی پروگریس کرے. جی جبران, ہم اپنا برین ڈرین کو کیوں نہیں کنٹرول کر پا رہے؟ مطلب وائی پیپل آر لیونگ دس کنٹری, اور باہر جاتے ہیں تو بہت زیادہ ان کو چونکہ مواقع ملتے ہیں, اپرچونیٹیز ملتی ہیں, اینڈ دے گرو لائک اینی تھنگ. دیکھیے یہ اس کا سول ریزن آئی تھنک مایوسی ہے جو ہم میڈیا کے تھرو بھی ہم نے پھیلائی ہوئی ہے. ایک تو ہمارے نوجوانوں میں, اور دوسرا اپرچونیٹیز نہیں ہیں. جس طرح آسیہ نے بھی کہا کہ اپرچونیٹیز نہیں ہیں. ہر انسان جو جس طرح میں ہوں, ابھی میں اپنی ڈگری ختم کروں گا, میں اگر ہر وقت اگلے 2-3 سال تک اگر میں رولتا ہی رہوں گا روڈ پہ اور مجھے کسی نے بات بھی نہیں کرنی, اتنی 6 سے 7 لاکھ روپے لگا کر میں اگر ڈگری پوری کروں گا اور مجھے کوئی ویلیو نہیں ہوگی اس کی, تو ظاہر سی بات ہے میں کہیں اور دیکھوں گا کہ جہاں کہیں اور میری اپنی اسکلس کی اپریسیشن ہو. اگر باہر والے کرتے ہیں تو ٹھیک ہے, ان کا تو کام ہی یہی ہے کہ جی جتنے پاکستان کے اچھے لوگ ہیں وہاں سے اور پاکستان میں جو بچہ کچھ رہ گئے وہ رہ جائے. اور دوسری بات آپ نے جو پازیٹیو کی بات کی, حنان صاحب آسیہ نے بہت اچھی بات کی, لیکن میں اس بات کو یہ مینشن کرنا چاہوں گا, دا فیکٹ دیٹ میں یہاں بیٹھا ہوں اور اپنے ملک کے لیے بات کر رہا ہوں,
یہ بھی ایک پازیٹیوٹی ہے کہ میں اپنے ملک کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں. میں نے اپنے دوستوں کو دیکھا ہے, وہ کہتے ہیں کہ میری ڈگری ختم نہیں ہوئی تو ہم کب پاکستان سے باہر چلے جائیں. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ پازیٹیو ہم لوگ بھی ہیں, ہم لوگ اس سے لوگوں نے ہی بیٹھ کے اور لوگوں کو ہی سمجھانا ہے کہ نہیں, ہمارے ملک میں ابھی بھی اپرچونیٹیز ہے, ہمارے ملک میں ابھی بھی وہ صلاحیت ہے کہ وہ ہمیں اس مقام تک پہنچا سکتے ہیں جس پہ ہم نے خود جانا ہے اور ہم نے اپنے ملک کو پہنچانا ہے. اچھا, وہ لوگ جن کی اس طرح کی پرسیپشن بنی ہوئی ہے کہ the moment we'll get the degree we'll fly, اس کے پیچھے کوئی ریزن تو ہوگا نا, کچھ تو آپ نے ابھی بیان کر دیا. اس کے پیچھے کیا وہ ویلڈ آرگومنٹ دیتے ہیں کہ کیا وجہ ہے, ان کے راستے کی دیوار کون ہے؟ دیکھیے, راستے کی دیوار تو نہیں میں اس طرح کہہ سکتا, لیکن جس طرح آسیہ نے کہا اپرچونیٹیز نہیں ہیں, دوسری سفارش کی وجہ سے یہاں پہ آپ کی جابز لگتی ہیں. بہت بالکل صحیح بات ہے کہ میرے اپنے بڑے بھائی کو 4 سال تک جاب نہیں ملی, لیکن ان میں جا کے ان کو باہر جا کے مل گئی, وہ بھی باہر جا کے سیٹل ہو گئے. حالانکہ آپ کیا کر سکتے ہیں. اور دوسرا ریزن آپ دیکھیے کہ یہاں پہ وہی بات ہے, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے جو یوتھ ہے وہ جو ڈگری لے لیتے ہیں تو ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وائٹ کالر تو ٹھیک ہے, جاب اکارڈنگ ٹو دیئر کوالیفیکیشن اینڈ ایبلٹی ملنی چاہیے, لیکن مطلب سٹارٹ میں وہ کہتے ہیں جی ٹاپ قسم کی پوزیشن ہمیں ملنی چاہیے. دے ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ, اگر کوئی اپرچونٹی ہے بھی تو اس کو سمجھتے ہیں کہ شاید اس میں پیسے زیادہ نہیں ہیں, یہ میرے اسٹیٹس کے مطابق نہیں ہے, لوگ مجھے کیا کہیں گے. تو اس طرح بھی چیزیں ہوتی ہیں. اس بات سے میں آپ سے اگری کروں گا کہ اسٹرگل کرنے کی وہ خواہش نہیں رہی ہم کہتے ہیں کہ ہمیں فوراً ایک سونے کا چمچہ منہ میں مل جائے اور ہم بس چل پڑیں اس پہ. تو باقی جو حنان صاحب نے بھی ایک بات کہی تھی کہ مطلب آپ جو ہمارے لوگ ہیں وہ پرانے فیوڈلزم وغیرہ انہوں نے بھی کر دی, تو کرپشن جو اتنی ہے اس میں بھی ہم لوگ پھنس گئے ہیں نا. ہم لوگوں کے پاس کوئی اپرچونیٹی نہیں ہے کچھ کرنے کی, ہمارے پیسہ نہیں ہے. اور اب جو جتنا ایک کانسیپٹ ہوتا ہے, ایک انسان نے کیا کرنا ہے, 30-35 سال میں جا کر شادی تو کرنی ہے نا. اگر وہ 35 سال تک روتے رہے, اس کو جاب نہ ملے تو اس کی کیا پیس آف مائنڈ. ہم ٹیررزم کو روتے رہتے ہیں, اگر پیس آف مائنڈ نہیں ہے تو پیس کہاں سے آئے گا. پیس کو تو کسی بھی طریقے سے بھی آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں. اس میں میں ایک ایڈ کرنا چاہوں گی, آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا ایکسپیکٹ ہوتا ہے کہ وہ یہاں سے موو کرنا چاہتے ہیں باہر. اگر آپ دیکھیں, میری بہن نے FCPS کا پارٹ 1 دیا, کلیئر کیا, ٹھیک ہے, اینڈ شی وینٹ فار دا جاب. آپ ایک پوسٹ, گورنمنٹ کی پوسٹ پہ ایک اگر سیٹ ہے اور اس پہ 94 ایسے کینڈیڈیٹس ہیں جو کہ FCPS پارٹ 1 پاس ہوئے ہیں, لیکن ایک سیٹ پہ آپ نے ان کو رکھنا ہے, تو باقی جو 93 لوگ ہیں جو اتنی محنت 7 سال لگا کے اس جگہ تک پہنچے ہیں, اور FCPS کلیئر کرنا بھی خود ایزی عمل نہیں ہے. اور یہ صرف ایک بچے کی کہانی نہیں ہے, یا صرف ان 93 لوگوں کی کہانی نہیں ہے. میں PhD ہو کے اگر کسی جگہ لیکچرشپ کے لیے جاتی ہوں تو 1-2 پوسٹوں کے اوپر 120 لوگ ہوتے ہیں. اصل میں صاحب ایک چیز, پاکستان کی جو رولنگ ایلیٹ ہے نا, اس نے پاکستان کو ایک اس انداز سے, اب تو پاکستان کسی لحاظ سے کئی جگہوں سے گورنیبل نہیں رہا, اور صرف ان کی حماقتوں کی وجہ سے, اور جو نیپوٹزم انہوں نے کیا, فیوریٹزم جو انہوں نے کیا اپنی بانجوں بھتیجوں بیٹوں بانجیوں کو نوازنے کے لیے, اس کی وجہ سے مسئلہ کیا پیدا ہوا. اب دیکھیے جو ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہے, گورنمنٹ نے یہ کہا ہے کہ تمام اسلام آباد کی کچی وادیوں کو وہ ریموو کر رہے ہیں. اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ CDA کے لاز کے مطابق جتنے فارم ہاؤسز اسلام آباد میں بنے ہوئے ہیں وہ انلیگل ہیں, ان کی کنسٹرکشن کی گورنمنٹ پاکستان کے لاز کے مطابق گنجائش نہیں ہے, اس لیے کہ وہ عارضی کنسٹرکشن کر سکتے ہیں 2 مرلہ کے اوپر, لیکن انہوں نے 3-3 کنال کے گھر بنائے ہوئے. CDA ان کو ڈیمولش نہیں کرے گا. اور وہ تو کنکریٹ ڈیولپمنٹ ہے, وہ یعنی وہاں پہ فارمنگ بھی نہیں ہوتی ہے, تو آپ نے یعنی یو آر سپوز ٹو وہاں پہ ایک فارمنگ کرتے ہیں. اب دیکھیں اس کے پیچھے کانسیپٹ کیا تھا. ایوب خان صاحب نے جب شہر کی پلاننگ کی تو انہوں نے کہا کہ جی جو شہر کی سبزی کی ضروریات ہوں گی وہ ان فارم ہاؤسز کے ذریعے پوری ہوں گی, اور انہوں نے فارمرز کو یہ پلاٹس دیے تھے کہ آپ 2 مرلے کی عارضی کنسٹرکشن کر کے تاکہ آپ کی بھینسیں وغیرہ باندھ دی جائیں. اور اب دیکھیے کتنا بڑا دھول جھونک رہے ہیں یہ جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں پاکستان کے اس کے, اور یہ کچی وادیوں کو ریموو کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے ایک شاعر نے کہا تھا کہ مکینوں کو مکانوں سے بے دخل مت کرنا, وہ دہشت گرد بن جاتے ہیں جن کے گھر نہیں ہوتے. چونکہ یہ جو شعور ہے کہ جب آپ ایک طرف بند ڈبوں میں خالص کھانا کسی کا کتا کھائے گا اور کسی کا بچہ مانگ مانگ کے بھوکا ہی سو جائے گا, تو یہ ایک ایسی سوسائٹی. لیکن اگر یہ کچی آبادیاں انلیگل ہیں تو اس کے بارے میں آف کورس یہ جو فارم ہاؤسز ہیں ان کو بھی نہیں ہونا چاہیے, بٹ ایکول لیول پہ ہونا چاہیے نا. ہاں, جب سپریم کورٹ میں یہ کیس کیا, ابھی بھی کیس میرا خیال ہے کہ وہاں پہ چل رہا ہے, اور انہوں نے کہا تھا کہ جو جن لوگوں نے وہاں پہ زمینیں لی ہیں انہوں نے کہا جی ہمیں تو CDA نے ایلوکیٹ کی ہیں. نہیں, CDA نے ایلوکیشن کی ہے, لیکن CDA کے لاز کے مطابق میں ان کے ڈاکیومنٹس دیکھ چکا ہوں. لا کو وائلیٹ کیا نا, وائلیٹ کیا گیا نا. جو CDA کو بھی وہ CDA جو ہے اس کو بھی پھر مطلب یہ کہ پنش کرنا چاہیے. دیکھیں ریاست کی ذمہ داری ہے روٹی کپڑا اور مکان. پاکستان کے آئین کے مطابق ریاست کی ذمہ داری, ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا نعرہ تو نہیں آپ کو؟ نہیں, ذوالفقار علی بھٹو کا ذمہ داری بھی نہیں. پاکستان کا آئین اس بات کی وہ کرتا ہے کہ ریاست ایک ماں کا درجہ رکھتی ہے نا, تو ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے اپنے بیٹوں کو وہ فیسیلیٹیٹ کرنا, ایکول اپرچونٹیز فراہم کرنا. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے جو
اشرافیہ ہے وہ اپنی سپورٹ کے سسٹم کریٹ کرتی ہے, اور ان کو سوچنا چاہیے کہ اب دنیا چاند پہ پھول کھلانے جا رہی ہے. اب عمران خان جیسا لیڈر جو تبدیلی کی بات کرتا ہے, انہوں نے شملات کے اوپر یعنی اسلام آباد کی سب سے ہائیسٹ پیک کے اوپر گھر بنایا ہوا ہے. میں ان کی ذاتی بات کو تو نہیں ڈیفینڈ کر سکتا, نہیں ذاتی بات کی میں نہیں, مطلب لیکن عمران خان کا کیس سیپریٹ ہے, انہوں نے زمین پرچیز کی ہے. اب عمران خان کو یہ تو خیرات میں زمین لی گئی, آپ کو پتا ہے 99 سال کی لیز پہ, اس کے لیز کا 16,000 18,000 50,000 پہ یہ سالانہ پے کرتے ہیں اتنے بڑے بڑے لوگ. اور یہ کرتے کیا ہے, وہاں پہ اتنے بڑے بڑے گھر بنا کے وہاں پہ یاشیوں کے اڈے بنے ہوئے ہیں, لیکن وہ صرف اس کے اوپر یہ لا اپلائی نہیں ہوتا, یہ غریب کی جھگی پہ اپلائی ہوگا جو 50,000 جھگیاں یہاں پہ بنی ہوں گی. دیکھیے یہ ڈیمالش ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے, یہ ہونا بھی چاہیے سب کے, جو انلیگل ہونا چاہیے, لیکن ریاست کو مساوی کسوٹی پہ رکھنا چاہیے. ریاست کو جو امتیازی جب برتاؤ ہوئے گا تو پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے اندر سے ہی خود کو حملہ آور برآمد ہوں گے, اور وہ لوگ جو سوسائٹی کے اندر جن کا کچھ نہیں رہے گا وہ لوگ آپ کی سوسائٹی کے لیے ڈیزاسٹر بن جائیں گے. صحیح ہے, ایک شارٹ بریک ناظرین لے لیتے ہیں. بڑی امپورٹنٹ بات جو ہے وہ حنان صاحب نے کہی ہے کہ ایک تو ریٹ آف دا اسٹیٹ جو ہے دیٹ شوڈ بی اسٹیبلش ایوری ویئر, اینڈ اسپیشلی جہاں پہ رولرز جو ہیں وہ بالکل 5 کلومیٹر کے ریڈیس میں رہ رہے ہوں, تو وہاں پہ اگر رول آف لا نہیں ہوگا, ریٹ آف دا اسٹیٹ آپ اسٹیبلش نہیں کریں گے, تو پھر فاٹا کی اور دور دور علاقوں کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ کیسے ممکن ہوگا. بات کو جاری رکھیں گے, بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا.